اگر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کشمیر بہتر ہے، کیونکہ وہاں کی یہ ابھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو G20 اجلاس ہوا ہے 20 ممالک کا، نریندر مودی نے جو اقدام اٹھائے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے یہ اس نے ایک اپنی عوام کے لیے، کشمیری عوام کے لیے ایک طرف سے، ایک پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بہتر اقدام ہے، دوسری پہلو سے دیکھا جائے یہ بتائیں اگر یہ بہتر اقدام ہوتا تو بہت سے دنیا کی پاور جو ہے، اگر بات کی جائے چائنا کی، اس کے بعد ترکی کی، انڈونیشیا کی، بہت سے ممالک نے وہاں پہ آنے سے انکار وہاں پر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جو ہماری اس یونین کونسل کی، اس کے حالات یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی مریض چلا جائے تو ایک جو بینڈیج ہوتی ہے، جو پٹی ہوتی ہے اس کے زخم پہ کرنے کے لیے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا ظلم تو یہ ہے کہ وہاں جو عملہ ہے وہی غائب ہوتا ہے، تو کیسے جو ہے فرسٹ ایڈ کی جو سہولیات وہاں لوگوں کو فراہم کی جائیں گی؟ 40 کلومیٹر کچی سڑک، وہاں سے جو ہے حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جو ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں، ان میں جو ہے جیپوں پر وہاں سے جو ہے مظفر آباد کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ 2023 چل رہا ہے، دنیا جو ایک طرف چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم اس خطہ کے لوگ جو ہے بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں، ہم سڑکوں کو بہتر جو ہے سفری سہولیات کو ترس رہے ہیں۔ کرتی ہے تو بہت سے لوگوں کے دل ڈس ہارٹ ہوتے ہوں گے اور ان کے مائنڈ کے آتا ہوگا کہ یار اس طرف جو ہے وہ انڈیا کی طرف بات کی جائے تو اگر ایک طرف دیکھا جائے وہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر ہم اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ظلم نہیں تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو لوگوں کے دل میں بات تو آتی ہوگی۔ میرے جو فیملی ہے وہ فارن کنٹری میں اس ٹائم تقریباً فیملی ممبر روزگار کی غرض سے وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہندوستانی زیر انتظام کشمیر سے کوئی بندہ وہاں روزگار کی غرض سے گیا ہو۔ باقی دنیا بھر سے لوگ جو ہے عرب میں آتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، لیکن آج تک کبھی ایسا انڈیا کے پاس آکوپائڈ کشمیر ہے، آج تک وہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے فارن کنٹری میں نہیں گیا۔ بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بے روزگاری عروج پر ہے۔ بے روزگاری عروج پر ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اپنی فیکٹری نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں وہ ہمیں وہ فائدہ میسر نہیں ہے جو ان کشمیریوں کو ہونا چاہیے۔ انڈسٹریوں کے علاوہ بے روزگاری کے علاوہ اور بتائیں کیا کیا ایشوز ہیں؟ مظفر آباد کی آبادی کی بات کی جائے تو 15 سے 16 لاکھ ہے، تو اگر دونوں ہاسپٹلوں کی بات کی جائے تو اس میں سے 500 سے زیادہ بیڈ نہیں لگے ہوئے، بالکل جو ہے یہ بڑے بہت بڑا فقدان بھی۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میر امتیاز احمد۔ کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میں اردو ڈپارٹمنٹ، جامعہ کشمیر۔ اس ٹائم ہم کشمیر یونیورسٹی کے اندر ہی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ امتیاز صاحب موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں کشمیر کی تو اس سائڈ کا جو انڈیا کے پاس آکوپائڈ کشمیر ہے وہ بہتر ہے یا ہماری طرف اگر بات کریں تو بہتر ہے؟ دیکھیں جی، اگر بات کی جائے اس کشمیر کی جو انڈیا کے زیر اہتمام ہے اور پاکستان کی زیر آپ نے فیکٹ کے ساتھ وہ چیزیں بتانی ہے جو ادھر بہتر ہیں یا یہاں پہ بہتر ہیں، وہ اور کن کن چیزوں کی کمی ہے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کشمیر بہتر ہے، کیونکہ وہاں کی یہ ابھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو G20 اجلاس ہوا ہے 20 ممالک کا، نریندر مودی نے جو اقدام اٹھائے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے یہ اس نے ایک اپنی عوام کے لیے، کشمیری عوام کے لیے ایک طرف سے، ایک پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بہتر اقدام ہے، دوسری پہلو سے دیکھا جائے یہ بتائیں اگر یہ بہتر اقدام ہوتا تو بہت سے دنیا کی پاور جو ہے، اگر بات کی جائے چائنا کی، اس کے بعد ترکی کی، انڈونیشیا کی، بہت سے ممالک نے وہاں پہ آنے سے انکار بھی تو کیا ہے۔ انکار کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 370 اور 30A جب سے 35 سوری اس کا جب سے خاتمہ ہوا ہے، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے، یہ بیسیکلی متنازع علاقہ ہے۔ انڈیا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک متنازع علاقے میں وہ اس طرح کے عالمی کانفرنسز یا سیمینار کا انعقاد کروا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے کشمیر کی اگر بات کی جائے تو یہاں کے کشمیر میں، یعنی آپ اسی ٹاپک پہ ہیں، آپ اس کو بہتر کہہ رہے تھے کہ G20 وہ کیسے بہتر ہوا، حالانکہ دنیا کے ممالک نے انکار بھی کیا، وہ بتائیں کہ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بہتر ہوا یا نہیں بہتر ہوا، اس پہ پہلے بات کریں، پھر ہم ادھر کشمیر پہ بھی آئیں گے۔ زمین کے ٹکڑے کے حساب سے بات کی جائے تو وہ نقصان دہ ہے، لیکن وقتی وہ کہتے ہیں نا کہ لالی پاپ، وہ عوام کے لیے اگر دیکھا جائے تو لالی پاپ جو ہوتا ہے وہ ان کو لالی پاپ دینے کے مترادف ہے، وقتی ان کے لیے یہ فائدے کی بات ہے، وقتی سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے G20 سے۔ ٹھیک، اگر ادھر بات کریں، اب ادھر کی جہاں تک بات آئی تو یہاں ہمارے سیاستدان ہیں جو ان کو آپسی جو لڑائی ہے اس سے فرصت نہیں ملتی، یہاں کی ڈیولپمنٹ
اس کے اگر کمپیریزن کیا جائے اس کشمیر کے ساتھ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوس ہے، مایوس کرتی ہے ہمیں ڈیولپمنٹ۔ تو جب مایوس کرتی ہے تو بہت سے لوگوں کے دل ڈس ہارٹ ہوتے ہوں گے اور ان کے مائنڈ کے آتا ہوگا کہ یار اس طرف جو ہے وہ انڈیا کی طرف بات کی جائے تو اگر ایک طرف دیکھا جائے وہ ظلم کرے تو وہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر ہم اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ظلم نہیں تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو لوگوں کے دل میں بات تو آتی ہوگی جی۔ دیکھیں جی، ہمارا ازل سے یہی یہ مطالبہ ہے رائے شماری۔ رائے شماری ہم نہ ہی انڈیا کے مخالف ہیں نہ ہی پاکستان کے مخالف ہیں۔ پاکستان ہمارا، ہم ازل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا پشتیبان ہے۔ پاکستان کشمیریوں کو فرنٹ لائن پہ کرے، کیونکہ کشمیر کے اصل فریق کشمیری ہیں، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، وہ ہمارا پشتیبان بنے، وہ ہمیں راستہ دکھائے تاکہ ہم کشمیر کا مقدمہ خود لڑ سکیں اور معاشی طور پر پاکستان کو بھی مضبوط کر سکیں اور کشمیر کو بھی مضبوط کر سکیں، کیونکہ کشمیر ہے تو پاکستان ہے، پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیری بنے گا خود مختار، یا باتیں کرنی چاہیے نیشنلسٹ جو آپ یہاں پہ ہیں وہ مطلب ان کا حق ہے جو سوچتے ہیں وہ ان کی اپنی، لیکن جب کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ ایونٹ ہوا تھا وہاں پہ پھر وہ نعرے بازیاں وہ ہونا شروع ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے پراپر طور پہ، جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی اسمبلیوں میں، پاکستان کے آگے جتنے بھی صحافت کی بات کی جائے اور ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے ان میں آئے تاکہ وہ اپنا جو ہے پراپر طور پہ اگر وہ رائے شماری یا جو بھی کہتے ہیں تاکہ اس کے اندر جنگ لڑ سکے پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیں جی، رائے شماری کا جو کشمیری لیڈرز اس سے قبل رائے شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، اس کشمیر کی یہاں بھی ایسے لوگ ہیں نوجوان ہیں جو بالخصوص تو یہ رائے شماری کی بات کر رہے ہیں، لیکن رائے شماری ٹیبل ٹاک پہ بات کرے کون؟ آخر ان کا مطالبہ پورا کرے کون؟ کیسے کرے؟ جب سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا پھر الٹی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ایموشنل ہونے کے بجائے، نعرے بازی کرنے کے بجائے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اچھا، ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں، آپ نے بولا کہ وہاں کا کشمیر بہتر ہے، تو کیا چیزیں آپ مطلب ٹویٹر یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کیا چیزیں انہوں نے بہتر کی جو کشمیری کو فیسلٹیز مل رہی ہے یا وہ ان کو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ وہاں کے جو کشمیری ہیں وہاں انڈسٹریز ہیں، مختلف فیکٹریز ہیں، اس کے بعد تعلیم کا جو نظام ہے وہ بہتر ہے، پھر ایگریکلچر کا دیکھا جائے وہ بہتر ہے، معاشی طور پر یعنی کہ وہ وہاں کے کشمیری جو ہے وہ خود کفیل ہو چکے ہیں یہاں کے کشمیریوں کی بنسبت۔ تو یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں؟ مسائل اب ایشو بتائیں تاکہ ہم ان پہ بہتری کے لیے کام کر سکیں، وے فارورڈ نکال سکیں۔ یہاں پہ جو مسائل ہیں، یہاں پر بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بے روزگاری عروج پر ہے۔ بے روزگاری عروج پر ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اپنی فیکٹری نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں وہ ہمیں وہ فائدہ میسر نہیں ہے جو ان کشمیریوں کو یا ہونا چاہیے۔ انڈسٹریوں کے علاوہ، بے روزگاری کے علاوہ اور بتائیں کیا کیا ایشوز ہیں؟ اور انفراسٹرکچر کو دیکھا جائے تو وہ نظام ہی کوئی بہتر نہیں ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو تعلیم میں بھی بہتر لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پڑھی لکھی جب قوم ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ اس دور میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک نے ترقی کی ہے ہمیشہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کے بندہ نوکری حاصل کرے۔ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں پڑھ لکھ کے، ان کے اندر ایک آئیڈیاز آتے ہیں، ذہن کھلتا ہے، وسیع ہوتا ہے۔ پڑھ لکھ کے جب ہم معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہوں گے، جب ہمارے پاس روزگار نہیں ہوگا، ہم پڑھیں گے کیسے، فیسز کیسے دیں گے؟ ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایک غریب کا بچہ، ایک عام کسان مزدور کا بچہ، وہ یونیورسٹی کی بات تو رہی دور، وہ کالجز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ ایک سیمسٹر کی 50-60 ہزار منتھلی جو ہے، اس کے علاوہ منتھلی ایکسپینسز جو اس کو چھوڑ کر ایک سیمسٹر کی فی جو صرف یونیورسٹی کو پے کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اے جے کے یونیورسٹی میں، اور سوری اے جے کے میں، تو یہاں پہ یونیورسٹیوں کی اگر بات کی جائے تو یہ گورنمنٹ یونیورسٹی آئی تھنک، تو گورنمنٹ یونیورسٹی میں بھی پیڈ ایجوکیشن ہے جی؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے بات کی یہ پاکستان میں پیچھے سے چلتا آ رہا ہے سسٹم، یہ صرف اس ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آڈین جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں، تو اس پہ مجھے مزید وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلیں جی، آپ نے اپنے ایشوز بیان کیے، ضرور ریکویسٹ کریں گے اور اسٹوڈنٹس سے بھی بات کریں گے جو ایشو ہیں وہ، تاکہ ہم واقعی دکھا سکیں، لوگوں تک پہنچ سکے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی انڈیا کے ظلم کی،
تو یہ ظلم تو بند نہیں ہو رہا جو ہم کر رہے ہیں, تو اس ظلم پہ تو بعد میں پہنچیں گے. پہلے جو ہم ادھر اپنی طرف سے ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیز دیں, ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں. کیونکہ اگر ہم بات عام عوام کی بات کریں تو ایز اے کشمیری مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ایز اے پاکستان بھی کشمیریوں سے بڑے محبت کرتے ہیں. تو مین چیز یہ کہ ٹرسٹ نہیں بلڈ کیا جا رہا. جب ٹرسٹ بلڈ ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ خطہ بھی بہتر ہوگا اور ہم ترقی بھی کریں گے. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی شاہد نذیر میر ہے میرا نام. کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میں جامعہ کشمیر شعبہ صحافت کے 8ویں سیمسٹر کا طالب علم. یعنی کہ صحافی بن چکے ہیں آپ. جی تو مجھے یہ بتائیں, اگر آپ نے آبزرو کیا ہو کوئی فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں؟ جی فیلڈ میں تو فی الحال پریکٹیکل ورک ابھی نہیں سٹارٹ کیا, تو ڈگری کے کمپلیشن کے بعد انشاءاللہ یہ سٹارٹ کریں گے. چلے سٹارٹ کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں, میرا کویشچن آج کا یہ ہے کہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ کشمیری انڈین سائڈ کشمیر زیادہ بہتر ہے, یا اگر ہم بات کریں پاکستان سائڈ کشمیر زیادہ بہتر ہے؟ جی دیکھیے, اگر ہم دونوں جو اکائیاں ہیں ریاست کی ان کا آپس میں موازنہ کریں, ابھی ہم جس خطے میں کھڑے ہیں یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرزمین پر ہم کھڑے ہیں. یہاں بنیادی سہولیات کا ہی بڑا فقدان ہے. تو اگر ہم میں بات کروں یہاں نوجوانوں کی, تو بے تحاشا یہاں پر بے روزگاری ہے. یہاں تعلیم کا جو نظام ہے اس کا بیڑا غرق ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں جو صحت کی سہولیات ہیں وہ نہ ہونے برابر ہیں. یہ پورا جو ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں ہم اس وقت کھڑے ہیں, ایک یہاں پر CMH جو ہے ایک سرکاری اسپتال ہے, وہاں پر بھی جو ہے علاج نہ ہونے کے برابر. ہاسپٹل 2 ہیں, لیکن میں مطلب 2 ہاسپٹل آئی تھنک مجھے لگتا ہے. ہاں ایک جو ہے امبور میں ہے, تو ایک جو ہے مین سٹی میں ہے CMH اسپتال. میں نے یہ آبزرو کیا, واقعی آپ کی بات صحیح ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو آئی تھنک مظفر آباد کی آبادی کی بات کی جائے تو 15 سے 16 لاکھ ہے. تو اگر دونوں ہاسپٹلوں کی بات کی جائے تو اس میں سے 500 سے زیادہ بیڈ نہیں لگے ہوئے. بالکل جو ہے یہ بڑے بہت بڑا فقدان بھی اور ظلم بھی ہے پبلک کے ساتھ. میں کہتا ہوں یہ ہم کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جس کو قدرت نے جو ہے قدرتی جو وسائل ہیں یہاں اس سے یہ مالا مال ہے. یہاں یہ سرزمین جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سونا اگل رہی ہے. پھر بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کو جو ہے ترس رہے ہیں. اگر اس کے برعکس ہم جو ہے ہندوستانی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے حالات دیکھیں. بیسیکلی میرے جو فیملی ہے وہ فارن کنٹری میں اس ٹائم تقریباً فیملی ممبر روزگار کی غرض سے وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہندوستانی زیر انتظام کشمیر سے کوئی بندہ وہاں روزگار کی غرض سے گیا ہو. باقی دنیا بھر سے لوگ جو ہے عرب میں آتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں, لیکن آج تک کبھی ایسا انڈیا کے پاس آکوپائڈ کشمیر ہے, آج تک وہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے فارن کنٹری میں نہیں گیا. وہاں پر سہولیات آپ دیکھیں. میں آپ کو جو ہے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہاں سری نگر میں جو جھیل ڈھل ہے اس کے ارد گرد کا جو ماحول دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ کہیں یورپ میں کھڑے ہیں یا یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو کیپٹل سری نگر میں کھڑے ہیں. آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے جی. محبت کرتے جی ہم لوگ اس خطے سے, اس زمین سے محبت کرتے, لیکن اگر ہم پہاڑوں کی طرف دیکھیں تو یہ پہاڑ گنجے ہو چکے ہیں جی. اور یہ گنجے کس لیے ہوئے جی, یہ ظلم کس لیے ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کشمیریوں کو جو ہے وہ گیس نہیں دی جا رہی جی. لکڑیاں ہی لوگوں نے کاٹنی ہے جی. یا آپ کو کیا لگتا ہے یہ گنجے کیسے ہو گئے جی؟ دیکھیں یہ جو جنگلات کا جو ہے تحفظ نہیں کریں گے آپ لوگ, یہاں سے جو ہے کروڑوں روپے اربوں روپے کی لکڑ جو ہے لکڑیاں جو ہیں وہ پاکستان سمگل ہو جاتی ہیں. دیودار جو ہے قیمتی لکڑ ہے یہاں پر, وہ یہاں پر نہیں, یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے پاکستان اس کو بھیج دیا جاتا ہے. اور جنگلات کا جو ہے بے تحاشا کٹاؤ, اس کو کوئی روک تھام کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو قومیں جو ہے بااختیار نہیں ہوتی, جن کا اپنے وسائل پر اختیار نہیں ہوتا, وہاں کے جو ہے وسائل اسی طرح رون دیے جاتے ہیں. ان کا اس کو کوئی بھی جو ہے فائدہ نہیں پہنچتا وہاں کے جو باسی ہیں ان کو. چلیں بہت شکریہ جی. آپ کے جو مسائل ہیں ہم ضرور گورنمنٹ تک پہنچائیں گے تاکہ گورنمنٹ ان پہ امپلیمنٹ کرے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیز جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں جی. جی بہت شکریہ. میں یہ پیپل ٹی وی کے جو آپ ہمارے بھائی ہیں, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. بہت کم جو ہے لوگ ہمارے پاس ایسے جو ہے سوال لے کر آتے ہیں, تو میں آپ کا پھر شکریہ. اگر آپ کے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں تو پھر آپ اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اگر میں بات کروں ہم رورلز ایریا کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ رورلز ایریا میں تو اب جو آپ کدھر سے ہیں, کتنا یہاں سے بنتا ہے؟ یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مظفر آباد. 40 کلومیٹر کے سفر پہ تو ہے. روڈ کی سچویشن بتائیں, اس کے بعد ہاسپٹل, وہاں پہ ہاسپٹل کی کیا سچویشن ہے؟ ایمرجنسی تو دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہے, تو بتائیں کیا. جی وہاں پر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جو ہماری اس یونین کونسل کی, اس کے حالات یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی مریض چلا جائے تو ایک جو بینڈیج ہوتی ہے, جو پٹی ہوتی ہے اس کے زخم پہ کرنے کے لیے, وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی. دوسرا ظلم تو یہ ہے کہ وہاں جو عملہ ہے وہی غائب ہوتا ہے. تو کیسے جو ہے فرسٹ ایڈ کی جو سہولیات
وہاں لوگوں کو فراہم کی جائیں گی. 40 کلومیٹر کچی سڑک, وہاں سے جو ہے حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں, جو ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں, ان میں جو ہے جیپوں پر وہاں سے جو ہے مظفر آباد کا سفر کرنا پڑتا ہے. آج آپ دیکھیں یہ 2023 چل رہا ہے, دنیا جو ایک طرف چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم اس خطہ کے لوگ جو ہے بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں, ہم سڑکوں کو بہتر جو ہے سفری سہولیات کو ترس رہے ہیں. اس سے بڑا جو ہے ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف تو کیا جانا, ابھی ہمارے جو اپنے جو مسائل ہیں روزگار یا سسٹم کی اگر دیکھا جائے وہی نہیں پورے ہو رہے, تو ہم نے چاند پہ یا ادھر کیسے پہنچنا ہے. یہی بات ہے. دیکھیں اب امریکہ کو آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ان کا جو ہے جو طیارہ جو ہے جو خلائی طیارہ ہوتا ہے وہ مریخ پر زندگی کی تلاش میں نکل چکا ہے, مگر افسوس جہاں پر زندگی وجود رکھتی ہے ہم یہاں تڑپ رہے ہیں, ہم یہاں زندگی کے لیے ترس رہے ہیں. ہمیں جو ہے اس قدر سہولیات کا یہاں پر فقدان پہ ضرور کام ہوگا جی, تاکہ میں یہ انٹرویو اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر میں کسی لاہور سیاستدان سے مل سکوں تو میں یہ انٹرویو آپ کی آواز اس تک ضرور پہنچاؤں گا جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے کشمیر میں, ہم نے 1 کھرب روپے کا, میں کل مریم نواز کے جلسے میں گیا تھا جی ایک باغ کے اندر, تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے کشمیر کے لیے 1 کھرب روپیہ جو ہے نا وہ دیا ہے کشمیر کو بجٹ. تو پھر مجھے یہ لگا کہ شاید یہ 1 کھرب جو دیا ہے یہ شاید زمین کے اندر کوئی سٹی ایسی بن رہی ہے جو کشمیریوں کو 3 سال بعد دکھائی جائے کہ یہ زمین کے اندر سے آپ کے لیے اسمارٹ سٹی بنائی ہے. نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں المیہ یہ ہے کہ جو فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہ جو ہے عام لوگوں تک پہنچنے تک جو ہے اس کا کتنے ایسے وکھرے ہو جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر 100 روپے کا فنڈ ہے تو وہ عام آدمی تک 4 یا 5 روپے پہنچتا ہے, تو کیسے اس پہ جو ہے کام ہو سکے گا, جو کیسے جو ہے میگا پروجیکٹس لگ سکیں گے. فنڈ بھی عوام سے نکلتا ہے ٹیکسز کی صورت میں اور ان تک ہی نہیں پہنچ پاتا. یہی بات ہے, عجیب بات ہے جی. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. چلیں, بہت شکریہ برادر.